اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بس چند ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار، مالی اور بدنی عبادات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اس دین اسلام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے، جسے اسلام کے 5 ارکان کہتے ہیں، ارکان اسلام، اور انگریزی میں اس کو 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک پلر روزہ ہے، ایک بنیاد روزہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان 5 میں سے اگر کوئی ایک بھی انسان مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی جو اسلام کی عمارت ہے وہ گر جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، جسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، یہ دوسری بنیاد ہے اسلام کی۔ پھر اس کے بعد روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ایمان کے بعد ہیں، انہیں اعمال کہا جاتا ہے، اعمال صالحہ۔ ان میں سے چند اعمال وہ ہے جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، جسے بدنی عبادت کہتے ہیں ہم، جیسے نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور حج یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کی بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی صرف ہوتا ہے۔ لیکن یہ 4 عبادتیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد پھر یہ 4 پلرز ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ 5 ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے پرانے وقتوں میں لوگ، آج بھی اگر آپ جائیں، جو لوگ خیموں میں رہتے ہیں، ٹینٹ میں، جب خیمہ بناتے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے چاروں طرف پھر 4 ستون ہوتے ہیں، ایک ستون ہر طرف ہوتا ہے۔ ستون تو نہیں ہوتا، ایک لکڑی گھاڑی جاتی ہے، اور اس لکڑی سے اس خیمے کے رسیوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس خیمے کو اٹھانے کے لیے درمیان میں ایک ستون ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کل کتنے ہو گئے؟ 5۔
اگر اس خیمے کے جو اطراف والے سائیڈز والے جو ستون ہیں یا جو لکڑیاں گھاڑی گئی ہیں ان میں سے اگر کسی ایک سے رسی کھل جائے تو وہ خیمہ گھرتا نہیں ہے، البتہ اس کا ایک حصہ کھل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا درمیان والا ستون وہ گر جائے، چاروں طرف سے رسیاں بندی ہو، تو خیمہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یہ جو اسلام ہے اس کا مین پلر اور ستون وہ درمیان والا وہ ایمان ہے، جس کے بغیر یہ عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی پھر 4 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سال میں 1 مہینہ عطا کیا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، اور اس کے بارے میں ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچتے رہو۔ علماء نے لکھا ہے لعلکم تتقون، تم بچتے رہو، کس چیز سے بچتے رہو؟ تو آگے عبارت لگائی ہے عن المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچتے رہو۔ روزے کی یہ خاصیت ہے، روزے کی یہ کوالٹی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ صفت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ ہر سال یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، واقعی بتائیے رمضان میں گناہ کم ہوتے ہیں یا نہیں؟ انسان میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کے جذبات مدھم پڑ جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزوں کی خاصیت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو، یعنی گناہوں سے تم بچتے رہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نوجوانوں سے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ اس لیے کہ روزے کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کے جوانی میں اس کی خواہشات ابھریں گی اور کوئی حلال ذریعہ ہوگا نہیں خواہش پوری کرنے کا، تو وہ حرام کی طرف جائے گا، گناہ کی طرف جائے گا، زنا کی طرف جائے گا۔ تو روزے کی یہ خاصیت ہے کہ روزہ اس کو زنا سے روکے گا، اس لیے فرمایا فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے وہ۔ روزے میں یہ کوالٹی اللہ نے رکھی ہے۔ روزے کے یہ معنی نہیں ہے کہ جوان ہے تو شادی نہیں تو ایک روزہ رکھ لیا، اب انتظار میں بیٹھا ہے کہ جی مجھے کیسے گناہ سے روکتا ہے روزہ، نہیں، معنی یہ ہے کچھ دن روزہ رکھے، اپنی عادت بنائے روزہ رکھنے کی۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اسے دوائی دے اور وہ ایک گولی کھا لے اور کہے میں ٹھیک ہو جاؤں، تو اس کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے، اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی کورس ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے آپ نے ایک گولی کھائی اور اس کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک آدمی مسجد گیا تو امام صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دیتا ہے تو کم از کم منیمم اس کو 10 گنا اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو 10 گنا زیادہ اللہ دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا، 700 ٹائمز۔ تو غریب آدمی تھا، اس نے کہا میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو یہ میں دے دیتا ہوں۔ اب 700 سے ملٹیپلائی کیا اس نے تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ دے دیتا ہوں تو مجھے اتنے اور مل جائیں گے۔
تو جو پیسے اس کے پاس تھے وہ اس نے جا کر غریبوں کو دے دیے اور اب انتظار میں بیٹھ گیا، گھر میں بیٹھا ہے کہ جی وہ ڈبل کب ہوں گے، حساب لگا رہے جی 100 اگر میں نے 100 روپے دیے ہیں تو 700 ہو جائیں گے، 1000 دیے تو 7000 ہو جائیں گے، 10,000 دیے تو 70,000، تو وہ حساب لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دینے کا اپنا طریقہ ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز دنیا میں دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ پیسے روپیے مال دولت نہیں دیتا، آخرت کی نعمتیں دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ گھر میں بیٹھے مولوی صاحب نے کہا جی ڈبل ہو جائیں گے، کب ڈبل ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو جب کچھ دن گزر گئے اور وہ پیسے کچھ ہوئے نہیں تو یہ بیچارہ پریشان ہوا، اور پریشانی میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ جب پیٹ خراب ہوا تو جنگل کی طرف نکل گیا، اور جنگل میں ایک جگہ جناب قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، تو ایک جگہ وہ بیٹھا تو اس کا پاؤں دب گیا۔ جب پاؤں دب گیا تو زمین اندر سے کھوکھلی تھی، اس نے وہ جگہ ہٹائی تو دیکھا اندر اور سوراخ ہے، اور کھولا تو اندر دیکھا کہ جناب ایک بڑا مٹکا پڑا ہوا ہے، کوئی خزانہ دبا ہوا تھا اس میں، اور اس نے وہ جناب وہ خزانہ حاصل کیا، بڑا خوش ہوا، کہتے امام صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈبل دیتا ہے، یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ جب واپس آیا تو جمعے کا دن تھا، اتفاقاً امام صاحب پھر وہی مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ پاک کو 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ۔ تو وہ کھڑا ہو گیا بیچ میں، کہتے امام صاحب ایک منٹ، جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے، پیٹ خراب ہونے کے بعد دیتا ہے، یہ بھی ساتھ میں ملایا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ کوئی شخص اگر اس طرح ایک گولی کھا لے اور انتظار میں بیٹھ جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا تو اپنا نظام ہے۔ کسی نے ایک روزہ رکھا اور اس نے کہا جی اب میرے جذبات ختم ہو جائیں گے، وہ کہتے ختم تو ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن رمضان میں روزے میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں خاصیت رکھی ہے، یہ پیاس بجھاتی ہے۔ پانی میں کھانا کھاؤ تو انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے، دوائی کھاؤ تو انسان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں خاصیت رکھی ہے، گرم چیز ہو ہاتھ لگاؤ تو انسان کا ہاتھ جل جاتا ہے، ٹھنڈی چیز کو ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈک برودت پہنچتی ہے۔ جب دنیا کی چیزوں میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، اسی طرح میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے نماز میں خاصیت رکھی ہے، روزے میں رکھی ہے، زکوٰۃ میں رکھی ہے، حج میں رکھی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے، اثر رکھا ہے اللہ نے۔ لیکن وہ اثر کب ہوگا؟ جب اس روزے کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے۔ اب صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانا پینا، خواہش پوری کرنا، اس سے انسان بچے۔ حلال بیوی ہے اس کے قریب نہیں جاتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، 3 چیزیں بند ہو گئی۔ یہ تو ظاہری پروسیجر ہے روزے کا، لیکن ایک باطن بھی ہے روزے کا۔ وہ کیا ہے؟ کہ روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، چغلی نہیں کھاتا ہے، گالی نہیں دیتا ہے، اور جناب فضول باتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ اس سے روزے میں جان آتی ہے۔ اب ایک آدمی نے روزہ رکھا لیکن اسی روزے کے اندر وہ غیبت بھی کر رہا ہے، اسی روزے میں وہ چغلی بھی کھا رہا ہے، اسی روزے میں جھوٹ بھی بولتا ہے، اسی روزے میں کاروبار میں ملاوٹ بھی کر رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے یہاں ان ملکوں میں جن میں ہم اور آپ رہتے ہیں، مسلمان آج دنیا میں، یورپ میں آپ دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں،
ان ممالک میں جو ہاں ہم رہتے ہیں یہاں حالت یہ ہے کہ جب ان کی تہوار آتی ہے مارکیٹ میں سیل لگ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جب ان کی تہوار آتی ہے سال میں تو مارکیٹ میں چیزیں سستی ہو جاتی ہے، سیل لگ جاتی ہے، 50% ڈسکاؤنٹ، 70% ڈسکاؤنٹ. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ہمارا حال یہ مسلمانوں کا، خصوصاً پاکستانیوں کا، کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارے یہاں پھر چڑیاں تیز ہوتی ہیں کہ اب مسلمانوں کی گردنیں ہم کاٹیں گے، ان کی جیبیں کاٹیں گے، ان کو جناب بھوکا رکھیں گے. تو ہر چیز، غریب آدمی ہے اس بیچارے کو تو جناب کچھ تھوڑا بہت دال روٹی ہی مل جائے، وہ دال روٹی ہی مہنگی ہو جاتی ہے. آسمان تک نرخ پہنچ جاتے ہیں، غریب آدمی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا. کتنے مسلمان ایسے جن کے گھر میں پھر چولہا نہیں جلتا ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے. جو ایک عام ضرورت ہے ایک انسان کی، آٹا وہ مہنگا ہو جاتا ہے. لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو شرعاً حرام ہے، اور وہی لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اسی روزے میں وہ جناب لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں. کیا آپ بتائیں اس روزے میں اثر ہوگا؟ اس روزے میں کیا اثر ہوگا جس روزے میں وہ جناب خود اپنی جناب تجوری تو بھر رہا ہے اور غریب لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. ایسا ظالم، اس ظالم کے روزے میں کیا اثر ہوگا؟ اس ظالم کی نماز میں کیا اثر ہوگا؟ اس ظالم کے حج میں کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز اور روزہ تو گناہوں سے روکتا نہیں. نماز اور روزہ روکتا ہے، تیری نماز نہیں، تیرا روزہ نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے روزوں میں اثرات رکھے ہیں، شرط یہ ہے کہ روزہ صحیح طریقے سے رکھا جائے. اس روزے کے اندر انسان کا دل نرم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جو ہے روزے کی حالت میں جب افطار کرو تو دوسرے مسلمانوں کو بھی کچھ کھلایا پلایا کرو، غریبوں کو جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو خود کچھ کھانے پینے کو نہیں. ابتدا میں مسلمان بہت کمزور تھے، ابتدائے اسلام میں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے یہاں تو خود کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی تھی کہ جو کسی کو افطار کرائے گا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو افطار کرائے گا، تو جس کو آپ نے افطار کرایا اس کے روزے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پورے روزے کا ثواب افطار کرانے کی وجہ سے عطا کرے گا. مثال کے طور پر آپ نے 10 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا، 10 آدمیوں کو اپنے روزوں کا ثواب ملا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ 10 روزوں کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. 5 کو کرایا تو 5، 50 کو کرایا تو 50. تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو خود کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، ہم دوسروں کو کیا افطار کرائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کرانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جناب پلاؤ، بریانی، زردے اور چرغے کھلاؤ ان کو. اگر تم ان کو 1 گھونٹ پانی اور 1 گھونٹ لسی اور 1 کھجور بھی کھلا دو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اچھی زندگی دی ہے، خوشحالی دی ہے، تو ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ رمضان کا پہلا سبق ہے. صرف یہ نہیں ہم اپنے افطار کا غم کریں، اپنے کھانے پینے کا غم کریں، بلکہ ہم دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال رکھیں. اپنے علاقوں میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ جو رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جن کے پاس جناب چولہا نہیں جلتا رمضان میں، ہم ابھی سے معلوم کریں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں
اور کوشش کرے کہ رمضان میں ان کے گھر بھی چولہا جلے, ان کے یہاں بھی کھانا پکے, ان کے بچے بھی کھانا کھائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.